پارٹیسپینٹ ہمارے آ چکے ہیں. فیضان عارف, عمر ان کی ہے 17 سال اور یہ ناصر روڈ سیالکوٹ سے ہمارے پاس اس کمپٹیشن کا حصہ بنے ہیں. جی فیضان. اگر انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی وجہ احساس ہے. وقار, اگر انسان کے اندر احساس ہے تو وہ انسان ہے, احساس نہیں تو وہ انسان نہیں. وقار, احساس اور انسانیت معاشرے کی بنیاد ہے. اگر معاشرے میں احساس اور انسانیت نہیں ہے تو معاشرہ زندہ لاشوں کا قبرستان ہے. وقار, اس لیے اسلام نے خیر الناس من ینفع الناس کا سبق دیا ہے. صدر وقار, احساس اور انسانیت کی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جب مریض ہسپتال وقت پر پہنچنے کی صورت میں نہ پہنچنے کی صورت میں اپنی جان گنوا دیتا تھا تو 1951 میں عبدالستار ایدھی نے انسانیت کا احساس کیا اور دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک قائم کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. کہ جب تھیلیسیمیا کا مریض خون نہ ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی گنوا دیتا تھا تو یاسین خان نے 1998 میں سندس فاؤنڈیشن قائم کر کے یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. کہ جب زلزلے کی آفت نے ترکی کو گھیر لیا تو جب زلزلے کی آفت نے ترکی کو گھیرا تو پاکستان کے صرف ایک پاکستانی نجات شخص نے $30 ملین عطیہ کر کے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ احساس ہے تو انسانیت ہے. صدر وقار, اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. لیکن افسوس, سرد افسوس کہ آج انسان مہان ہونے کی کاوش میں انسان بننا بھول جاتا ہے. وقار, انسان بننا بھول جاتا ہے. یہ انسان سوچتا ہے کہ میں بلندیوں پہ جا رہا ہوں مگر در حقیقت انسان کے ہونے کے درجے سے گر رہا ہے. در حقیقت انسان ہونے کے درجے سے گر رہا ہے اور اشرف المخلوقات کے ہونے کے مقصد کو بھول رہا ہے. صدر وقار, آج معاشرے کا یہ عالم ہے کہ اگر انسان کو احساس ہوتا تو یہ مسکین بھوکے کو پیٹ میں لقمہ ڈالتا, نہ کہ ہزاروں مساجد تعمیر کرتا. اگر اس کو آج احساس ہوتا تو ایک ماں اپنے بچے کی روٹی کے لیے آٹے کے حصول کے میں اپنی جان نہ گوا دیتی. صدر وقار, اس لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی, فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا تھا اسے مارا ہے بھوک نے, حاکم یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ کھا کے مر گیا. فیضان عارف ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ احساس ہے تو انسانیت ہے کے اوپر بات کر رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ججز سے ان کے بارے میں پہلے پوچھ لیتے ہیں کامنٹس آپ کے کہ ماشاءاللہ اچھا بولا ہے اور کہاں کیا غلطیاں کی ہیں, تاکہ جو ہمارے باقی پارٹیسپینٹس ہیں ان کو بھی تھوڑا سی کلیو مل جائے. فیضان کا جو لب و لہجہ اور انداز بیان تھا بلا شبہ بہت اچھا تھا اور اس میں مکررانہ جو جھلک ہے وہ ہمیں نظر آ رہی تھی ماشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے میٹیریل کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے جو دلائل ہیں اس کو یکجا کر رہے ہیں تو اس کو کوشش کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ جائیں جس پہ بہت سے لوگ اختلاف کر سکیں. جس طرح فیضان نے ایک بات کہی کہ بہت سے غریب لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں اور اتنی شاید مساجد نہ بنتی. یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. مسجد کا تعمیر کرنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باقاعدہ طور پہ ثابت ہے اور آپ اس میں باقاعدہ شریک بھی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ نے مساکین کی بھی مدد کی ہے. تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ مسجدیں بن رہی ہیں تو مساکین کی جو ہے اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ نہیں کیا جا رہا. آپ کسی اور چیز کی ایگزامپل دے سکتے تھے. بالکل ٹھیک. آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلند و بالا عمارات تعمیر ہوتی جا رہی ہیں, دن بدن جو کالونیاں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے, بھوک افلاس جو ہے وہ ننگی گلیوں میں ناچ رہی ہے. یہ تمام حالات ہیں اور ایسے میں جو غربا ہیں ان کا بھی اپنا, لیکن اس کو ساتھ مسجد کے ساتھ جوڑنا کسی صورت بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا. دوسری فیضان کی اس انداز میں ہمیں متعدد جگہ پہ تلفظ کی بہت ساری غلطیاں نظر آئی ہیں. فیضان نے جو پہلا جملہ بولا اشرف المخلوقات, یہ لفظ ہے اشرف المخلوقات, جبکہ فیضان نے 2 سے 3 بار پڑھا اشرف المخلوقات, یعنی کہ فے کے اوپر پیش پڑی جانی چاہیے تھی جو کہ زبر پڑی ہے. اس کے بعد لفظ ہے معاشرہ, معاشرہ نہیں ہے, میم کے اوپر پیش نہیں پڑی جائے گی, معاشرہ لفظ ہے. اور اس کے بعد لفظ ہے گمانہ,
गाफ जो है उसके ऊपर पेश है जाया करने के मानों में। फैजान ने इस लफ्ज को भी 2 से 3 बार पढ़ा और गमवा कहा, गमवा कर यानी कि जो जबर पड़ी गई गुआ कर। हाँ। उसके बाद लफ्ज है 98, फैजान कहते हैं 98, तो ये पंजाबी में 98 है, उर्दू में 98 है। ठीक, बड़ी बारीकी से जनाब आप। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज की अदायगी की कि तुर्की में जब जलजला आया तो पाकिस्तानी नयाद शख्स ने, अब यहां पे कहा जाएगा या तो पाकिस्तानी शख्स है या पाकिस्तानी नयाद है। नयाद का मतलब है जो गैर मुल्की है, जो दूसरे मुल्क में कयाम पजीर है और उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से। तो ये 2 लफ्ज इकट्ठे आएंगे नहीं है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो शेर पढ़ा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कुरू बयां। फैजान पढ़ते हैं करू बयां, तो करू बयां और कुरू बयां जो है वो उसमें फर्क है। हाँ। उसके बाद लफ्ज है दर हकीकत, इसका मतलब है दरअसल या असल में या हकीकत में। ठीक। तो फैजान ने इस लफ्ज को भी 2 बार पढ़ा और दोनों बार कहते हैं दरे हकीकत। हाँ, तो दरे का मतलब है दरवाजा। ठीक है। तो ये गलत है इसमें। ठीक है। और ये बुनियादी कुछ बातें थी जो मैंने नोट करने की कोशिश की जी है। जनाब, बाकी हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जो जरा अलर्ट हो जाएं कि इमरान भाई बहुत कड़ी नजर रखते हैं ऐसी गलतियों के ऊपर। जी सारिब साहब क्या कहेंगे? जी सर, अब्दुल मजीद, ये खुदादा सलाहियत होती है तकरीर करना। ये कोई मामूली आदमी तो अपने जो अल्फाज है दूसरों के सामने बयान नहीं कर सकता। सबसे पहले तो इनका लबो लहजा देखा गया, उसके बाद तलफ़ुज़, अंदाजे भी है, सारा कुछ देखने के बाद इमरान भाई ने भी काफ़ी सारी गलतियाँ नोट की, मैंने भी तकरीबन वही की हैं। और एक जो बात है वो लफ्ज़ अमीर शहर नहीं होता, अमीर शहर। अमीर शहर। तो बस यही है कि गलतियों को जरा ध्यान रखिएगा और तलफ़ुज़ का भी ख्याल रखिएगा ताकि। चले जनाब, बाकी आने वाले लोगों को मैं हालांकि बड़ा इसे थोड़ा सा क्लू मिला होगा कि हमारे जजेस जो हैं वो कितने इस टाइम स्ट्रिक्ट बैठे हुए हैं, और ये बनता भी डेफिनेटली यही है, जजेस का काम भी यही है, गलतियां निकालना।